السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے ایپیسوڈ 9 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم جانیں گے 9ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزیں 9ویں پارے میں کہی ہیں، لیکن 2 واقعات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سامنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون سے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ بھیجنے کی بات کی، تو فرعون نے کہا کہ تو کون ہے، تو کیا ہوتا ہے، تو کون ہوتا ہے جو مجھ سے بات کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ تو اس نے اس پر دلیل مانگی کہ پروف بتا، ان کنت جئت بآیہ فأتی بہا ان کنت من الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دلیلیں دی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پہ ڈالو تو وہ اژدھا بن گیا۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دائنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے چمکدار بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے اعتبار سے نبی کو معجزے دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹریٹ، میڈیکل سائنس بہت عروج پر تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ میڈیکل جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے شروع ہوتے تھے کہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادوگری بہت ہائی لیول پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ جادوگری اس کے سامنے فیل ہو جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بڑھئی کا پیشہ عروج پر تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کر دیا۔ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لغت، زبان یہ بہت عروج پر تھی۔ زبان کی فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے معاشرے میں اونچا مانا جاتا تھا، بڑا مانا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان فصاحت و بلاغت سے لبریز کتاب دی کہ جس کے آگے بڑے بڑے خطباء، بلغاء اور فصحاء نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادوگری عروج پر تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 چیزیں عطا فرمائی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن یہ 2 چیزیں خاص تھیں۔ جب فرعون نے یہ سب دیکھا ماجرا تو فرعون نے کہا یار یہ تو جادوگری ہے، تو جادوگروں کو بلایا، سب کو جمع کیا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد میں جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم اپنا کرتب دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دکھاؤ۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالی تو وہ سانپ بن گئے۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا زمین پہ ڈالو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو فوراً وہ بہت بڑا اژدھا بن گیا اور اس نے سیکنڈ میں ہی سارے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا تو وہ حیران و ششدر رہ گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگری نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، اور فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جب فرعون نے میدان اپنے خلاف پلٹتے دیکھا تو فرعون کہنے لگا کہ یار یہ تو تمہاری آپس کی چال بازیاں ہیں، یہ تم نے ہمیں اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے تم نے یہ ساری چیزیں رچی ہیں، لہٰذا میں تم کو سخت سزا دوں گا۔ اس وقت جادوگروں نے جو الفاظ کہتے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے، قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہ ہم تو ویسے بھی ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ تم اس بات پر ہم سے انتقام لیتے ہو کہ ہم نے اللہ رب العزت پر ایمان لایا۔ پھر انہوں نے دعا کی اللہ ہمیں بس ثابت قدم رکھ اور ہمیں تیری اطاعت میں موت دے دے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تمہارے سامنے دشمنی پہ اتر آوے اور تمہارا توکل اللہ پر ہو، تو پھر جو بعد میں ہوا فرعون کے ساتھ میں، اللہ فرماتے ہیں جب فرعون نے زیادتیاں کی اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، کہ ہم نے اس سے انتقام لیا اور اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ اسی سمندر میں غرق کر دیا جس سمندر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے دیے تھے۔ تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بعید نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جس راستے سے تم کو نجات دے اس راستے میں تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کو کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر رکھو، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کا وارث بناتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، لیکن اس کی وراثت میں اور اس پر قابض بننے کی فکروں میں نہیں رہنا، آخرت کا انجام جو سب سے بہترین انجام ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ تمہیں فکریں آخرت کی کرنی ہے، دنیا اللہ قدموں میں لا کر رکھ دیں گے۔ اور ویسے ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، زمین کی خلافت ہم ان کو دے دیں گے. لہٰذا ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، ہمیں اپنی زندگی سدھارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ساری وہ ہوائیں جو ہمارے خلاف چل رہی ہے ہمارے حق میں کر دے گا. تو سب سے پہلے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم پر حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس وقت صبر رکھنا ہے. ظالم کے ظلم کے آگے صبر سے اگر ہم کام لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ضرور بدلہ لے گا. اور اللہ تعالیٰ جب بدلہ لینے پہ آوے تو وہ کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. دوسرا جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کا بیان فرمایا وہ اہل سبت کا بیان فرمایا. سنیچر والے، سنیچر والے کیا تھے کہ انہیں سنیچر کے دن مچھی پکڑنا منع تھا، اور اسی وقت یہ مچھوارے جو تھے، جو مچھی پکڑنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے سنیچر کے دن ہی ساری مچھیاں ایسی گویا کہ ندی میں ایسی اوپر کودتی نظر آتی تھی. تو ان کی آزمائش تھی. لیکن انہوں نے کیا سازشیں کی کہ بابا پہلے تو اگر سنیچر کے دن مچھیاں نظر آتی تھی تو جال ڈال کے سنیچر کے دن رکھتے تھے اور پھر اتوار کے دن جال نکال دیتے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم سنیچر کے دن تو شکار نہیں کریں، اتوار کے دن شکار کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا تھا اور پھر وہ چیز اپنی ہیلا اور اپنی تعویلات کے ذریعے سے اس کام کو کر رہے تھے، اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، ہم سے ہیلا بازیاں کرنے کی کوششیں کی، اپنی عقلیں دوڑانے کی کوشش کی ہمارے خلاف، اللہ فرماتے تو ہم نے ان کو ایسی سزا دی کہ اللہ ہم نے خود کہا ان سے قلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سبق دے رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں تمہیں صرف اور صرف ہمارے احکام کے مطابق چلنا ہے. جو نبی کہے اس کو لینا ہے، جس سے نبی روکے اس سے رکنا ہے. قرآن جو تمہاری رہنمائی کرے اس پر چلنا ہے، قرآن جس سے روکے اس سے رکنا ہے. اللہ جس بات کا حکم دے اس کو کرنا ہے، جس کام سے روکے اس سے رکنا ہے. یہ ہماری پوری زندگی کا خلاصہ اور یہ ہماری پوری زندگی کا مقصد اور یہ پوری ہماری زندگی کا ایم ہے. لہٰذا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی گزارنے کی فکر کریں. تعویلات کے ذریعے سے اور اپنی عقل کے دوڑانے کے ذریعے سے، حکم اللہ کے احکام سے نافرمانی اور پھر اللہ کے غضب کو مول لینا، ان سب چیزوں سے ہم بچتے رہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ بس ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرماوے، ہمیں اپنی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوست احباب سے ایسی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اور اب اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.